جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کلیم اللہ ہیں. اللہ کریم سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے. اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے آقا حبیب اللہ ہیں. حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے مگر میرے آقا کو رب نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا دیا. حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے, کمال کی ہستی ہیں, مگر نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے التجا پیش کی تھی. آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ربانی ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. لیکن سبحان اللہ وہاں منع کیا گیا اور نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے, جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے, اور جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو رب کی بارگاہ میں بلانے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے. ذرا ان دونوں واقعات کو, ایک طرف کوہ طور کا واقعہ, ایک طرف معراج کے واقعے کو نظر میں رکھ کر اب ذرا اس شعر کو سنیے گا, مزید ایمان تازہ ہوگا. شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. What is the difference between طور and معراج؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. ایک طرف حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہے. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو سبحان اللہ, اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. اور حضرت موسیٰ کی شان کی کیا ہی بات ہے. آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایک بڑی ہی انوکھی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں گے. شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار ان کا نام سنیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے. وہ ہے حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ کون تھے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی ہیں, اور فرعون جو کہ سرکش ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے تھے. لیکن فرعون چونکہ سخت ظالم تھا تو حضرت جزعیل نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپائے رکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کا نام جزعیل تھا. ایک بار فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کا ایک اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی تبلیغ دن بدن ترقی کر رہی ہے, ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے روکا جائے؟ کوئی طریقہ بتاؤ کہ ان کو روکا جائے, اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کیسی ڈالی جائے. اس ایجنڈے کے تحت جب سب سے پہلے اجلاس ہوا, اس میں فرعون نے جو رائے دی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اس ظالم نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. ایسا ظالم تھا, ایسا سرکش تھا. اس کی جرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے بارے میں اس نے سازش بنانا شروع کر دی. ذرا سوچئے, یہ تاریخ انسان کا ایک ایسا بدنما پہلو ہے کہ بعض اوقات انسان اسی کا برا چاہتا ہے جو اس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے. اپنے محسنین کو ہی جناب لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی, لوگوں کو جنت کی طرف بلایا, نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی, لوگ اسی مبلغ کے دشمن ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں, 950 سال تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے, جنت کا رستہ بتاتے رہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے رہے, ترقی کی راہیں دکھاتے رہے, مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی. 950 سال کی تبلیغ کے بعد فقط 80 لوگ آپ پر ایمان لائے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آفٹر 950 years 80 لوگ ایمان لائے. اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟
کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے اس میں ہمارا کوئی جس کو کہے کردار نہیں، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آج کوئی ہمارا بھائی نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، کبھی ذہن بنتا ہے یار مسجد بناؤں، کبھی ذہن بنتا ہے کسی کو جناب نیکی کی طرف بلاؤں، اور سامنے والا حوصلہ توڑ دے یا کسی طرح ڈسکریج کر دے تو بندہ کہتا ہے یار اب میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی جواب تو دیتا نہیں، الٹا دل توڑ دیتے ہیں، مجھے کیا پڑی ہے نیکی کرنے کی۔ ارے جناب یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ چھوٹی سی دل آزاری ہو اور نیکی کا کام چھوڑ دیں۔ نہیں جناب، امام حسین کے واقعات سنے ہیں، کربلا والوں کی باتیں سنی ہیں۔ کیا کربلا والوں نے 22,000 کے لشکر کے سامنے نیکی کی دعوت چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اسلام کے کام کو چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے دین پر کمپرومائز کر لیا؟ سر کٹانا گوارا کیا، مگر نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت بھری پڑی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے، یعنی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اب اسلام کی بات کرتے ہی اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دشمن ہو گئے، راستوں میں پھول بچھانے والے، صادق اور امین کہنے والے اب نبی پاک کے جانی دشمن ہو چکے تھے۔ مگر میرے آقا نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، یہ میرے آقا کی قربانیوں کا صدقہ، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے۔ مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، غلامان مصطفیٰ کہلانے والے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ دیتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم نے نہیں کرنی نیک کا کام۔ ہم نے دعوت اسلامی والے بھی مجھے سن رہے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، کوئی دل توڑ دے، بیان کرنے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم کہتے نہیں بھائی اب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کرو، شیطان چاہتا یہی تھا کہ تم کسی طرح نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہسٹری رہی ہے۔ اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں، آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا، ان کو بھی بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا، مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے ویلکم نہیں ہوا تھا، پورا ہندوستانی خلاف ہو گیا تھا، پانی بند کرنے کی دھمکی تھی، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مگر خواجہ نے بات جاری رکھی، ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ وقت آتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ ترقی دیتا ہے، وہ راہیں کھول دیتا ہے کہ پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ تو نیکی کے کام میں ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے، اللہ کریم پھر غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو بہرحال اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اب قتل کرنے کی سازش وہ کر رہے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ سے وہ مقابلہ تو نہیں کر پاتا تھا فرعون۔ کئی بار ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زبردست دلائل ہوتے تھے، وہ معجزات دکھاتے تھے، تو فرعونی کہتے یہ تو جادو ہے۔ ایک بار تو فرعون نے کیا کیا، بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا کہ یہ لگتا ہے جادو کرتے ہیں، تم ان کا مقابلہ کرو۔ جادوگر آئے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا شعبدے دکھائے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی۔ پورا مصر جمع تھا کہ مصر کے بڑے کمال کے جادوگر جن کے نام ہے دنیا میں، اب وہ اپنے جادو دکھائیں گے۔ اب جب وہ رسیاں سانپ بنی اور سانپ ادھر ادھر جانے لگے، ہر طرف خوف پھیل گیا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سب نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ کے غلام بن گئے۔ جادوگر تو مان گئے، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے دل پر مہر ایسی تھی کہ وہ اس کو بھی جادو ہی سمجھتے رہے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ آخر کار پلان کیا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ اچھا، فرعون نے اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جو ہے نا، اگر اس کو قرآن سے پڑھے نا، ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری، آپ کے بچپن سے ہی واقعات بڑے کمال کے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال کی کہانی سناؤ، کوئی عجیب و غریب واقعہ ہونا چاہیے، انٹرسٹنگ سٹوری سناؤ۔ پرابلم یہی ہے، نہ ہم نے نبیوں کے واقعات پڑھے، نہ ہم نے قرآن کے واقعات پڑھے، حالانکہ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اور ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم بیٹھیں اپنے بچوں کو سنائیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات ہمیں عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ
بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے قبطیوں کو جلا دیا ہے. قبطی یہ فرعونی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو جو اس کے کاہن تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو زوال لے آئے گا, تجھے تباہ و برباد کر دے گا. اب جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کر ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا. یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. تھوڑے دنوں کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس قوم کے بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے. اب اس کے وزیروں نے کہا ادھر سے بوڑھے مر رہے ہیں, ادھر سے تم بچے قتل کروا رہے ہو, تھوڑے عرصے بعد تو ہماری تعداد ہی ختم ہو جائے گی, ہماری آگے جا کے خدمت کون کرے گا, ہمارے کام کاج کون چلائے گا, جوان تو بنیں گے ہی نہیں. جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی. تو اب اس نے کہا کہ ایسا کرو, 1 سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار دو, اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو. عجیب و غریب اس کے فیصلے تھے. تو 1 سال جس سال بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, تو وہ بچ گئے, معاملات سے نکل گئے. اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. اب وہ تو اس کے کارندے ڈھونڈتے تھے کہ کدھر بچہ ملے اسے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے. اور اب سبحان اللہ, اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا, حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں, کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تمہیں یہ خوف ہونا, کیونکہ بچہ روتا بھی ہے, کہ ہمسایوں کو پتہ چل جائے گا, تو پھر کیا کرنا کہ فرعون کو معلوم ہوتے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا, اور ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا, اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا, ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. اچھا, یہ پوری بات اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوحانز, اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں. پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے سے گھبرانا نہیں, اس بچے کو پانی میں ڈال دینا, یہ ڈوبے گا نہیں اور فرعون بھی نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا. اب ایک ماں ہے, اس کو پتا ہے پورے شہر کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں, میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے. لیکن اللہ کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی, اور اس بات کو قرآن سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے. میں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا توجہ یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ سب رب کے کلام میں موجود ہے, یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا, یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں پڑھا, اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو یہ واقعات ہم کیوں نہیں سناتے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا, پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. ولا تخافی ولا تحزنی, خوف نہ کر, غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اچھا, اللہ کا وعدہ تھا, اللہ کی نیک بندی تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا, آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں, لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا, نیچے روئی بچھائی, چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن کیر سے, روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دیں, اسے دریائے نیل میں بہا دیا. تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا, یقین کیسا تھا. انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے,
میرے بچے کو آنچ نہیں آنی. مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں, ہم اپنے شاندار گھر میں, پکے گھر میں بیٹھے ہوں, ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے, بڑی ٹینشن میں ہوں. بھائی کیوں ٹینشن ہے؟ سوچیں بڑی آتی ہیں, پتہ نہیں میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا, اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا. اتنا سوچتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا, توکل کدھر گیا؟ ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو, جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا, وہی پالے گا. مجھے بھی پال رہا ہے, میرے بچوں کو بھی پالے گا. ہم یہ جو بے توکل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب سنو کیا ہوا. اب وہ صندوق کدھر گیا؟ اللہ کی شان دیکھو, کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا, مگر یہ صندوق کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو, دیکھو صندوق جاتا کدھر ہے, بھائی پر نظر رکھو. وہ بہن چلتی رہی, دیکھتی رہی. اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا صندوق. اب وہ تیرتے 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 وہ نہر کہاں جاتی ہے؟ وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی. حسن اتفاق دیکھیں کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے. نہر میں صندوق دیکھا, غلاموں کو کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ. جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا ہے وہ صندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا. اب جیسے ہی صندوق کھولا گیا, ایک چاند سا چہرے والا, ایک نورانی چہرے والا بچہ اس صندوق میں ہے, مسکرا رہا ہے, کھلکھلا رہا ہے. سبحان اللہ, ایسی وجاہت تھی, آثار ایسے اس کی پیشانی پر تھے. حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی, فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی. فرعون کی قوم نے ورگلایا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے, تم نے خواب دیکھا تھا. فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, اسے قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے, ہم اسے بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی آسیہ بڑی نیک خاتون تھی, انبیاء کی نسل سے تھی, غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی. انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا وہ بڑی زبردست تھی. آپ ابھی 1 سال کے ہوئے نہیں تھے, دکھنے میں آپ 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے, لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں پانی میں آ رہا ہے, ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ, کسی اور ملک سے آ رہا ہو. ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے, یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا, لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو. اللہ کی شان دیکھیں, وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا حضرت موسیٰ کی تلاش میں, حضرت موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے, اس کو قتل نہیں کروایا. یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کو پتہ چل گیا, بیٹی نے آ کے بتایا کہ ماں جی جس شیطان سے, جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا. اللہ اکبر. ماں کا دل, ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ میں نے, اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ نہ ڈوبے گا, اس کی حفاظت ہوگی, یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا. یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جدھر مجھے بچانا تھا, جس سے ماں بے قرار. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فرعون کے دربار میں یہ میرا ہی بیٹا ہے, کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا ہے. اب پھر اللہ نے دل میں الہام پیدا فرمایا, پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو, بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا. اٹس امیزنگ. یقین کریں, آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا, اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار واقعہ ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن کی آیتوں کو پڑھیں, اللہ پھر فرما رہا ہے وعدے پر یقین رکھنا, تمہیں بچہ واپس لوٹایا جائے گا, ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی, ماں دوڑتی بھی جاتی اور محل میں اعلان کرتی میرا بچہ ہے, کیوں اسے لے لیا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے